اب بھی وہ چھائے ہوئے. میں آپ کے پروگرام میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے سابق چیف جسٹس کی بھی ایک فلم بنائی ہوئی تھی. اب بھی 2 سینئر سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال کی, جس کی وجہ سے یہ میں آپ کو بتا دوں فوجی عدالتوں کو فیصلہ نہیں آیا تھا, کچھ اور فیصلے نہیں آئے تھے. اب بھی 2 سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں جن کی فلمیں ان کے پاس موجود ہے اور ان کو بلیک میل اور ہراساں کیا جا رہا ہے. میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا کے جا رہا ہوں اور اس کا ثبوت بھی ہے, میں ثبوت بھی دوں گا آپ کو وقت آنے پر انشاءاللہ. یہ بلیک میل کر رہے ہیں ہمارے ججز کو, اور ہمارے ججز سے میں گزارش کروں گا ان کے ہاتھوں مت بلیک میل ہوں. اللہ مالک ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم وکلا آئین اور قانون کے مطابق آپ فیصلے کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں آپ کے سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال کی ویڈیو موجود ہے. کیا ویڈیو دیکھیے, جہاں تک ویڈیو کا معاملہ ہے یہ تو کنفرم ہے ویڈیو ہے. دوسرا تو سینئر ججز ہیں, ان کے بھی انہوں نے اثاثہ جات کی پڑتال کر کے اور کچھ ویڈیو بھی ان کی بھی بنی ہوئی ہیں جن کے متعلق مجھے بہت باوثوق ذرائع سے اس بات کا علم پتہ چلا اور بہت بڑے آدمیوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. ان کا جب باجوہ کہو گے ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے. اب کیونکہ اس شخص کی بات پہ میں اعتماد کرتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور واقعی ہمارے جو سینئر 2 جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ جو ہیں قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھی ہیں دونوں, جس کی وجہ سے ہماری عدالتیں, ہمارے ججز بلیک میل اور ہراساں ہو رہے ہیں. اور جب جج کو بندہ ہراساں ہو رہا ہو تو پھر اس ہراساں کرنے والے کا مطلب جس طرح ٹی وی پہ لا کے سیاستدانوں کو بیان کرا رہے ہیں, اسی طرح ان سے فیصلے بھی لیے جا رہے ہوں گے اور لیں گے, وہ آئندہ بھی لیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دونوں استعفیٰ دے کے اپنے ریٹائرمنٹ لیں اور گھر چلے جائیں. یعنی آپ تھوڑا سا اور واضح کر دیا کہ وہ جو گروپ ہے قاضی فیاض عیسیٰ کے گروپ کے 2 ججز ہیں. جی میں گزارش کروں گا, بالکل واضح ان کے گروپ کے لوگ ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فوراً اپنی ریٹائرمنٹ لیں اور گھروں کو چلے جائیں. وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں. کہا یہ جا رہا تھا کہ نواز شریف مجرم ہیں, اشتہاری ہیں اور سزا یافتہ ہیں, اور ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پہلے جیل میں جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ جیل کی بجائے جو ہے وہ مینار پاکستان کے سٹیج پر پہنچے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, بالکل آپ نے صحیح کہا. قانون کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص جس کی اپیل بھی ڈسمس ہوگی ہو, اسے پہلے جیل جانا ہوتا ہے, جیل سے اس کا وکالت نامہ آتا ہے, اور اس کے بعد ایک سزا یافتہ ملزم اور ایک عام ملزم کے درمیان بہت بڑا فرق ہے قانون کے مطابق. اور یہ جو سلوک کیا گیا ہے نواز شریف کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ کیا گیا ہے. جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں وہ تو جناب جال کو جو ہے پھاڑ کے گزر جاتے ہیں, اسی طرح قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے نواز شریف کو ریلیف دے کے. اس پہ میں تنقید ضرور کروں گا اپنی عدلیہ پہ, جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. جس طرح جسٹس منیر کا کیس بہت مشہور ہے, جس نے ہمارے قانون کا اور آئین پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا, اسی طرح انہوں نے بھی یہ بیڑا غرق کر دیا. اب ان کو ہر اشتہاری کو اسی طرح کا سلوک کرنا پڑے گا. یہ ایک مثال بن چکی ہے, اور یہ ان کو اس طرح کا ریلیف دینا پڑے گا ملزموں کو اور مجرموں کو, اور وہ بھی جو سزا یافتہ ملزم ہیں اور کرپشن کے مقدمات میں اور ملک کو لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس کے جو ملزم ہیں ان کو اس طرح کا سلوک. پھر آپ نے پھر دیکھا جب وہ آیا اس کا استقبال کس طرح ہو رہا ہے. آپ کا CCPO لاہور جو ہے اس کو جا کے سلوٹ مار رہا ہے, ساری انتظامیہ وہاں پہ کھڑی ہے. پھر وہاں پہ آ کے وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ اس کو اتارا جا رہا ہے قلعہ کے اندر, تاکہ وہ جو ہے یادگار پاکستان کے نزدیک ہے. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی آ کے وہاں انتظامیہ پوری ہماری جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی وہ کھڑی ہے اس کے استقبال کے لیے. یہ اس سے بڑا اور مذاق نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں قانون کا اس سے بیڑا غرق جس طرح کیا جا رہا ہے, ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہم وکلا جو ہیں اب آئین پاکستان کے سپاہی ہیں, اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چیف ہیں. جس طرح ایک فوج کا چیف ہے, آرمی چیف, اسی طرح آپ ہمارے بھی آئین کے چیف ہیں, اور آئین کے سپاہی ہم وکلا ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. آپ آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ حکم پاس کریں. اگر انتظامیہ حکم نہیں مانے گی تو پھر ہم اس کا جو ہے سرباب کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طرح ہم مشرف سے 2008-7 میں ٹکرا گئے تھے, اسی طرح ہم جو ہے ہر قوت سے ٹکرانے کے لیے آئین پاکستان اور دستور پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے ہم تیار ہیں, اور اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ ایک طرف ایک پارٹی کو آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جلسے کر رہا ہے. یہ آئین پاکستان, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بہت واضح خلاف ورزی ہے, اور اس کے ذمہ دار ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اور ہماری عدلیہ ہیں. اگر وہ یہ نہیں کریں گے اس پہ کوئی بھی, تو میں ایکشن نہیں لیں گے, تو پھر سمجھیں گے کہ ہمارے اس وقت ملک میں جنگل کا قانون ہے, جو جی چاہے کرے.
لیکن اس طرح نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں 1971 میں بھی یہی حالات تھے, وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان کو نہیں جینے دیا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا 1971 کا ایک سانحہ ہوا مشرقی پاکستان کا. یہ حالات آپ اس ملک میں مت بنائیں. یہاں صوبے جو ہیں ہر صوبہ مطالبہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک بنانا ہے. یہ حالات اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ نہیں جانے دیں گے. اب دیکھیے وہاں فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اس پہ تو کوئی تقریر میں کوئی بات نہیں کہی میاں صاحب نے, نہ ہی ہمارے آرمی چیف نے کوئی بات کہی ہے, نہ ہی ہمارے صدر پاکستان بول رہا ہے اس پہ. کیوں نہیں بول رہے یہ مسلمان بھائیوں کے لیے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیے ہیں اور امت مسلمہ کا یہ ایٹم بم ہے, تو پھر ہم خاموش کیوں ہیں؟ اس فوج کا کیا ہم نے اچار ڈالنا ہے؟ کس کام آنی ہے؟ ان کو بھیجیں, جو کمانڈوز تیار کیے ہوئے ہم نے 2 لاکھ اپنی فوج کے اندر, ان کو بھیجیں وہاں پہ آپریشن کے لیے. وہاں فلسطین میں جائیں اور فلسطینیوں کی امداد کریں. وہاں پہ سسک کے مر رہے ہیں وہ لوگ جو زخمی ہیں, ان کے لیے ادویات نہیں ہے, کھانے کے لیے بچے وہاں دیکھیں جائے کس طرح بھوکے مر رہے ہیں. ان حالات میں ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہے, اور ہمارے ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں, کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو عالم دین کا پرچار کرنے والے ہمارے علماء دین ہیں, وہ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں. وہ سوئے اپنے حلوہ اور دال چاول کے علاوہ ان کو اور کوئی نہیں ہے. وہ بریانیاں کھا رہے ہیں, حلوے کھا رہے ہیں, اور وہ موج مستیاں کر رہے ہیں. کہاں گئے وہ؟ اب ضرورت ہے ان کی کہ وہ آئیں میدان میں, اور فلسطینی مجاہدین کے ساتھ مل کر, ہم وکلا بھی تیار ہیں, ہم بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہتے ہیں ہمیشہ. لیکن کیونکہ ہم آئین پاکستان کے سپاہی ہیں, اس لیے میں یہ بار بار ایک بات کہوں گا, اس وقت ملک کے موجودہ حالات جو ہے معاشی طور پر ہم بالکل کچلے جا چکے. غریب آدمی بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہم اپنے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر پا رہے, کھانے کے لیے گھروں میں کچھ نہیں ہے. مہنگائی نے یہ حالت کر دی. دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو اشرافیہ ہے ہمارا, دیکھیے بجلی کے بل بھی ان کے نہیں ہے, نہ ان کا پانی کا بل ہے, نہ گیس کا بل ہے, اور نہ ہی ان کا سفر کا بل ہے. جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں. کس بات پہ کیے جا رہے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اتنے جو سارا کچھ تماشا ہوا ہے, کیوں ہوا؟ کسی اور سیاسی پارٹی کو کیوں نہیں اجازت دی جا رہی؟ یہ ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹ کی واضح وائلیشن ہو رہی ہے, یا آئین پاکستان کی واضح وائلیشن ہو رہی ہے. عدالتیں بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے مجبوراً عوام کو اب نکلنا پڑے گا. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمیں مجبور نہ کریں ہمیں مجبور, کہیں ہم باہر نکل کے آ کے پھر جو ہے 2007 والی تحریک کو زندہ کریں. دیکھیں جج صاحب نے تو یہ بات کہہ دی, لیکن اس کے باوجود نہ تو ہائی کورٹ کا حکم مانا جا رہا ہے, نہ یہاں سپریم کورٹ کا حکم مانا جا رہا ہے. یہاں پہ جو بھی کر رہی ہے انتظامیہ اپنی مرضی کر رہی ہے. اس وقت ملک آپ کا جو ہے کسی قانون کے تابع نہیں ہے. ان لوگوں کی وجہ سے آپ پنجاب گورنمنٹ ہو, سینٹرل گورنمنٹ ہو, یا انٹرم گورنمنٹ جو بھی ہے, یا ادارے جو ہیں سارے کے سارے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے قاسم کا ابو یا اس کی پارٹی کو آگے نہیں آنے دینا.